قابل احترام دوست اور بھائی اور عزیز طلبہ، یوم آزادی کا معنی ایک ایسی آزاد ریاست کا قیام جو انگریزوں کے تسلط سے پاک ہو، اور ایک ایسا علیحدہ وطن جو اغیار، کفار اور مشرکین کی رفاقت سے دور ہو، یہ یوم آزادی کا معنی ہے۔ 14 اگست کو ہم آزاد ہوئے، اور اس آزادی کی جتنی خوشی آپ کو ہے اتنی ہمیں بھی ہے، شاید زیادہ ہو، کیونکہ آزادی کا ہدف بہت ہی عظیم الشان تھا، اور آزادی میں ہمارے بڑے بڑے علماء، ان کا کردار، ان کی شہادتیں شامل ہیں۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے ستون تھے جن کو اس تحریک کا ایک گوشے کا تعارف تھا، مولانا عائش رحمہ اللہ تعالی۔ وہ پوری طرح اس تحریک اور آزادی کی تحریک سے واقف اور آگاہ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آزادی کی تحریک ہے، جو محترم ہمارے قائد محمد علی جناح نے جس تحریک کا آغاز کیا، وہ تحریک علیحدہ ریاست کی نہیں تھی، بلکہ ہندو مسلم حقوق کی تھی، کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ اس کے لیے ان کی کوششیں اور ان کی جہود بڑی مؤثر تھیں، حتیٰ کہ ان کی آواز ایک طاقت بن گئی، اور جہاں وہ جاتے مسلمانوں کا جمع غفیر جمع ہو جاتا۔ وزیر آباد سے ایک شخصیت نکلی، مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے سرخیل عالم دین، جماعت المجاہدین کی امارت کا شرف بھی ان کو حاصل ہوا، جو تحریک سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ کی تھی، اس کی قیادت بھی کی۔ وہ وزیر آباد سے نکلے محترم قائد سے ملنے کے لیے، اور ان سے یہ عرض کیا کہ آپ کی آواز میں ایک طاقت پیدا ہو گئی، قوت آ گئی ہے، تو ہندو مسلم حقوق کی بات تو بہت چھوٹی بات کو، آپ کا نعرہ بڑا عظیم الشان ہونا چاہیے، ہدف کوئی بڑا عالی شان ہونا چاہیے۔ تو پوچھا وہ کیا ہدف ہو سکتا؟ فرمایا کہ وہ علیحدہ ریاست کا ہدف ہے، ہمیں علیحدہ وطن چاہیے، علیحدہ ریاست چاہیے، تب صحیح معنی میں ہم آزاد ہوں گے۔ اور صحیح معنی میں آزاد ہو کر اپنے اس وطن پر، اس سرزمین پر اسلامی شعائر، عقیدہ توحید اچھی طرح نافذ کر سکیں۔ کچھ تحفظات تھے ہمارے قائد کے سامنے، وہ یہ کہ اگر ہمیں ریاست مل بھی گئی تو ہم سنبھالیں گے کیسے؟ نہ وسائل ہیں، نہ افرادی طاقت ہے، اور یہ نہ ہو کہ ریاست ملتے ہی اس کو گنوا بیٹھیں، کھو بیٹھیں، تو بڑی ایک ہزیمت ہوگی، جگ ہسائی ہوگی۔ تو فرمایا کہ آپ علیحدہ ریاست کی بات کریں، علیحدہ آزاد ٹکڑا ہمیں چاہیے، چاہے وہ ایک چارپائی کے برابر، تاریخی جملہ ان کا، چاہے وہ ایک چارپائی کے برابر، اندر حکومت آپ کریں، بارڈر پہ ہمیں چھوڑ دیں نگرانی کے لیے، شکست ہوئی تو ہمیں ہوگی، جگ ہسائی ہوئی تو ہماری ہوگی، آپ اندر اقتدار پر بیٹھیں، اندر کے نظام کو سنبھالیں، سرحدیں ہم پر چھوڑ دیں، ہم ان کی نگرانی بھی کریں گے، حفاظت بھی کریں گے، اور اگر حفاظت نہ کر سکی تو وہ ناکامی ہمارے کھاتے میں ہوگی۔ چنانچہ وہاں سے علیحدہ ریاست کی تحریک کا آغاز ہوا۔ یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ علیحدہ ریاست کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا، اور اس کی تکمیل محترم قائد کے ہاتھ میں ہوئی۔ لیکن یہ مشاورت اہم مشورہ، یہ مولانا فضل اللہ وزیر آبادی، وزیر آباد میں ان کا گھر ہم نے دیکھا ہے، آج بھی موجود ہے،
ان کا مشورہ تھا اور یہ تاریخی جملہ، چاہے ایک چارپائی کے برابر ریاست ہو اس کو حاصل کریں، اندر آپ بیٹھیں، نظام کو سنبھالیں، حکومت کریں، بارڈر بھی ہمیں چھوڑ دیں، ہم اس کی نگرانی کریں گے، اگر مغلوب ہو گئے تو وہ شکست ہمارے ذمہ ہوگی، آپ اس سے بری ہوں گے۔ چنانچہ وہاں سے علیحدہ ریاست کی تحریک کا آغاز ہوا۔ جو نعرہ کار فرما تھا اس علیحدہ ریاست کے تعلق سے، وہ آج بچے بچے کو یاد ہے۔ یعنی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ یہ لا الہ الا اللہ کوئی تلفظ نہیں ہے، زبان سے ادا ہونے والا کوئی جملہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک پورا منہج، پورا عقیدہ، پورا دین، جنت کا راستہ اور ایک جامع پروگرام ہے لا الہ الا اللہ۔ انبیاء کرام کی دعوت کا نقطہ آغاز کیا ہوتا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، تفلحوا، فلاح پا جاؤ، دنیا کی فلاح، آخرت کی فلاح۔ یہ کلمہ ایک اساس ہے فلاح کا، کامیابی کا، دنیا کی، آخرت کی، ہر مرحلے میں کامیابی کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ نعرہ کا فرما تھا، دیواروں پر لکھا گیا، پوسٹر بنائے گئے، حتیٰ کہ اس نعرے کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور دنیاوی بات جان گئی۔ آج تک معروف ہے کہ پاکستان کے قیام کا جو اساسی نقطہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ بنیادی سبب ہے۔ گویا یہ ایک وعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ یا اللہ ہمیں ایک آزاد ریاست دے دے، انگریزوں کے تسلط سے بچا لے، کفار کی جو ایک صحبت یا مرافقت اس سے بچا لے، علیحدہ ہم مسلمان ہوں، ہماری ریاست ہو، اس میں اس کلمے کا قیام ہو، تیری شریعت کا قیام ہو۔ یہ ایک وعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ نے بڑی مدد کی اور بڑے ایک طوفانی حالات کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا۔ بڑے مسلمان شہید بھی ہوئے، عورتوں کی عزتیں بکیں اور ان کو روندا گیا، بچوں کو قتل کیا گیا، مگر تحریک جاری رہی بحمدللہ بڑی آب و تاب کے ساتھ، اور بالآخر 14 اگست کو ہم آزاد ہو گئے، آزادی نصیب ہو گئی۔ یہ اللہ کا بڑا فضل۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام فرعون سے آزاد ہوئے، اس کے چنگل سے آزاد ہوئے، فرعون کی غلامی سے آزاد ہوئے، تو اظہار شکر کے طور پہ روزہ رکھا، حتیٰ کہ یہودی بھی رکھا کرتے تھے، وہ بھی رکھتے تھے روزے۔ ھذا یوم نجی اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ۔ یہ آج کا دن ایک نبی کی اور ایک قوم کی آزادی کا دن ہے، اور ایک طاغوت کی ہلاکت کا دن، فرعون کی۔ اس پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور خوشی کا اظہار کس طریقے سے؟ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آزادی کی نعمت دی۔ تو مانا آزادی ایک نعمت ہے، اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جس طرح نبی علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا 10 محرم کو، یوم عاشور کو، اس لیے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی آزادی کا دن ہے۔ کہ موسیٰ اخونا نحن حق بموسیٰ منکم، روزہ ہمیں رکھنا چاہیے، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، زیادہ قریب ہیں ان کے، کیونکہ اصل تعلق توحید کا ہے، اور یہ تعلق توحید ہمارا بنتا ہے موسیٰ علیہ السلام، تمہارا نہیں بنتا۔ تم تو طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہو چکے، طرح طرح کے شرک۔ تمہارا کیا تعلق ہے؟ تعلق کی بنیاد عقیدہ توحید۔ جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ کی زبان پر ایک بددعا تھی اور ایک دعا بھی تھی۔ دعا کیا تھی؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، پوجا گاہ نہ بنانا کہ لوگ یہاں آئیں اور سجدے کریں، لوگ یہاں آئیں اور عرس اور میلے کا انعقاد کریں، ایسا نہ بنانا۔ اس کا اگر کوئی ذرا سا بھی کوئی جواز ہوتا تو سب سے مقدس قبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی،
یہ میلے لگانا، عرسوں کا انعقاد کرنا، مجاورت کرنا، چادریں چڑھانا، دیے جلانا، ذرا اس کا جواز ہوتا تو سب سے زیادہ اہل رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر. آپ کہاں مدفون ہیں؟ ایک ایسے زمین کے ٹکڑے پر جو اللہ کا پسندیدہ ہے. اللہ اپنے نبی کی روح اس مقام پر قبض کرتا ہے جو زمین اللہ کو پسند ہو. یہ اشارہ کہ میرے نبی کو یہیں دفن کیا جائے، یہ ٹکڑا اللہ کا پسندیدہ ہے. پھر نبی علیہ السلام جہاں مدفون ہیں وہاں سے لے کر آپ کے ممبر تک روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا. آپ کی حجرہ عائشہ سے لے کر آپ کے ممبر تک جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا باغیچہ ہے. قیامت کی جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے اس ٹکڑے کو دیکھیں گے، اس کا مشاہدہ کریں گے کہ یہ ریاض الجنہ جو دنیا میں تھا اللہ نے عطا فرمایا وہ جنت میں موجود ہے، جنت کا ٹکڑا ہے وہ. تو آپ کی قبر ریاض الجنہ میں ہے. مدفون ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پوری کائنات کی سردار، اشرف الرسل، امام الانبیاء، ہمارے محبوب، ہمارے آقا، اللہ کے پیارے رسول، وہ مدفون ہیں. اس سے پاکیزہ کون شخص ہو سکتا ہے؟ اس قبر پر اگر یہ امور انجام نہیں دیے جا سکتے، میلے لگانا، عرس لگانا اور مجاورت کرنا اور دیے اور چادریں، اور اس قبر پر اگر یہ جائز نہیں تو پھر کون سی ماں نے کوئی لال پیدا کی ہے جس کی قبر پر یہ چیزیں جائز ہو؟ کون ہے وہ؟ اور پھر آپ نے بددعا کی ساتھ. آپ کو یہودی یاد آ گیا اس وقت، موت سے کچھ وقت قبل، قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. یا اللہ یہودیوں کو، نصارہ کو تباہ کر دے، برباد کر دے، جنہوں نے نبیوں کی قبروں پر قبے بنا لیے، عمارتیں بنا لی، سجدے گاہ بنا لی، برباد کر دے. تو تم تو شرک میں مبتلا ہو. تمہارا کیا تعلق موسیٰ علیہ السلام؟ تعلق ہمارا ہے جس کی اساس عقیدہ توحید ہے. تو آزادی پاکستان کس نعرے پر ہوئی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. عرض کر رہا ہوں کہ یہ کلمہ تلفظ نہیں ہے، یہ پورے دین کی بنیاد ہے. تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہارے عمرے، تمہارے جہاد، تمہاری زکاتیں، تمہارے صدقات اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک آپ کا تعلق لا الہ الا اللہ کے ساتھ درست نہ ہو. کوئی دراڑ اگر آ گئی اللہ کوئی سجدہ قبول نہیں کرے گا. عبادت اور ریاضتوں کے ڈھیر لگا دو، سب بیکار ہے اگر اس کلمے سے تعلق راست نہیں، درست نہیں. راست تعلق کیا ہے؟ اس کلمے کی دو بنیادیں، لا الہ نفی اور الا اللہ اثبات. لا الہ ایک چیز کا انکار کر رہا ہے، جڑ سے اکھیڑ رہا ہے، اس کو نفی کر رہا ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر کوئی معبود نہیں. یہ بڑے بڑے آستانے اور یہ درگاہیں اور کراچی کی سرکار، لاہور کی سرکار، پاک پتن کی سرکار، سب کا انکار، لا الہ سب کا انکار کر رہا ہے، سب کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک رہا ہے. کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق. اس نفی کو نفی کے طور پر ماننا پڑے گا. کلمہ پڑھو، نفی کو نہ مانو. ان مراکز سے تعلق ہو، غیر اللہ کو پکارا جائے، فلاں مشکل کشا، فلاں غوث اعظم، فلاں داتا اور فلاں دستگیر، تو یہ آپ نے لا الہ کو دفن کر دیا، اپنے لیے دفن کر دیا. جب تک یہ لا کی نفی کو نہیں مانو گے اس وقت تک کلمے کا حق ادا نہیں ہوگا. اور الا اللہ دوسرا جملہ ہے جو ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے، ایک ہی چیز کو، اور وہ یہ کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات. بس یہ ہے نفی اور اثبات. یہ اس کلمے کا پیغام. اس پر اگر کاربند ہو گئے تو یہ ایک کلمہ آپ کی نجات کا اساس. دیکھیں نبی علیہ السلام نے دعوت دی لا الہ الا اللہ کی، بہت سے لوگوں نے قبول کی، بہت سے لوگ ہجرت سے قبل فوت ہو گئے، ان کو نماز کا موقع نہیں ملا، حج کا موقع نہیں ملا، عمرے کا موقع نہیں ملا، صدقہ اور زکوٰۃ کا موقع نہیں ملا، مگر وہ جنتی ہیں. کس بنیاد پر؟ صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد کہ انہوں نے اس عقیدے کو قبول کر لیے. احکام تو بعد میں آتے ہیں، صرف اس کلمے کو قبول کرنے پر وہ جنتی. اتنی طاقت اس کلمے میں، اتنی قوت اس کلمے میں، اتنا وزن اس کلمے کا. تو ایک بڑی ایک امانت آپ نے اپنے سر پہ سوار کی ہے،
پاکستان کو لے کر، اس ریاست کو لے کر کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ مقصد ہے. اس مقصدیت کی بنا پر ہمیں پاکستان سے پیار ہے، بڑی محبت ہے. ہمارے نزدیک نظریاتی مملکتیں دو ہیں دنیا میں. ایک ہے مدینہ منورہ، وہ بھی نظریہ توحید پر قائم ہوئی. ہجرت سے قبل جو انصار مدینہ آئے تھے نبی علیہ السلام کو دعوت دینے کے لیے، تو انہوں نے ایک سفید پیپر آپ کو دیا، جو چاہے شرطیں تحریر کر لیں، آپ مکہ کو چھوڑ کر ہمارے مدینہ میں آ جائیں. وہ میری شرط کیا ہو سکتی؟ اشترط لربی، میری شرط میرے رب کے لیے ہے. وہ کیا؟ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس کی عبادت کرو گے اور کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ. یہ اساس. اسی پر قول و قرار وہ مدینہ بن گیا، ہجرت ہو گئی، ریاست قائم ہو گئی. نظریاتی مملکت. دوسری نظریاتی مملکت پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اسی کلمے پر قربانیاں دی گئیں، شہادتیں پیش کی گئیں، اسی کلمے پر جد و جہد ہوئی، اور اللہ نے یہ ریاست عطا فرما دی. ریاست مل گئی، ہم آزاد ہو گئے، آزاد فضا میں سانس لیا ہم نے. مگر غور یہ کرنا ہے کہ جو مقصد ہے قیام پاکستان کا، اس کو سمجھنے میں، پورا کرنے میں کامیاب ہوئے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس. ہم حکام پر تنقید نہیں کرتے، مگر یہ بات ضرور کہیں گے کہ پاکستان کو آج تک ایسی قیادت نہیں ملی جس کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا فہم ہو. افسوس سے کہوں گا کہ بعض کو کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا. یہ فہم اور معنی اور اس کلمے میں چھپا عقیدہ، وہ تو دور کی بات. بعد وہ ذرا کو ہم نے دیکھا قل اللہ احد نہیں پڑھ سکی، چھوٹی سی ایک سورہ، جو ایک سورج ایک تہائی قرآن کے بعد اتنا اجر ہے، جو بچے کو یاد ہونی چاہیے. ایک بار پڑھو 10 پارے پڑھنے کا ثواب، وہ تک یاد نہیں، وہ تک صحیح نہیں پڑھ سکے. ایسی قیادت نصیب ہوئی. پھر 2 چیزیں مزید ہم دیکھیں کہ ہم کس معنی میں آزاد ہیں، کہاں سے آزاد. ایک ہے ہمارا نظام تعلیم، دوسرا ہمارا عدالتوں کا نظام. کہ ہماری عدالتوں میں کتاب و سنت نافذ ہے. یہ آزاد ہونے کا کیا معنی؟ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی حاکمیت. تو یہ دستور پرانا، یعنی جو دستور پاکستان ہے اس کے ٹائٹل کو ہٹا دو، دستور ہند لگا دو، ایک ہی بات. ہندوستان کا دستور، پاکستان کا دستور، ایک ہی بات. عدالتوں کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ جناب جج کہتے ہیں کہ فلاں کیس آیا ہے، ایسا ہی کیس 1950 میں فلاں صاحب بہادر انگریز جج اس کی عدالت میں آیا تھا، اس صاحب بہادر نے یہ فیصلہ کیا، اسی کے مطابق ہم بھی فیصلہ کرتے ہیں. یہ ہمارا دستور ہے. کون سی آزادی ہے؟ آزادی کا معنی عدالتوں میں کتاب و سنت کی تنفیذ، وہ تو ہے ہی. کس معنی میں آزاد ہے؟ یہ آزادی کی مقصدیت کو ہم نے فراموش کر دیا، بالکل گم کر دیا. قرآن و حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کے پیارے فیصلے موجود ہیں، خلفائے راشدین کی سیرت بڑی بڑی ہے. تاریخی فیصلوں سے اور مختلف جو عدالتی انہوں نے فیصلے دیے اس وقت کے قاضیوں نے، سارے مرتب ہیں، مدون ہیں. وہ ہمارا دستور کیوں نہیں بنتا؟ کہ فلاں صاحب بہادر، فلاں صاحب بہادر انگریزوں کے نام، وہ کیوں ہیں؟ یہ کہاں کی آزادی ہے؟ یہ تو نیری غلامی ہے. آزادی کا مار ہماری عدالتیں آزاد ہیں. برائے نام ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنا دی، وہ دین کی پوری توہین ہے. اس میں علماء بیٹھے ہیں، کوئی کیس آتا ہے شریعت کے مطابق فیصلہ تحریر کرتے ہیں، اس کی توثیق ہماری اسمبلی کرے گی. اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نافذ کرنا یا نہیں کرنا یہ فیصلہ اسمبلی کرے گی. اس سے بڑی توہین ہے دین اسلام، ہرگز نہیں. تو آزاد ریاست تو مل گئی مگر وعدہ نہ نبھا سکے. نظام تعلیم بھی اغیار والا ہے، اور تعلیم میں خاص طور پر جو تعلیم قضاء ہے، وکالت کا نظام، کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اسلام نہیں پڑھایا جاتا.
غیر مسلموں کے فیصلے، ان کا نظام پڑھایا جاتا ہے، تو آزادی کیسی پھر؟ تو حقیقت یہ ہے کہ آزاد تو ہوئے، ہمارے لیے علیحدہ ریاست ہے، خوشی کی بات، لیکن جو اصل مقاصد تھے قیام پاکستان کے وہ ہم نے فراموش کر دیے. کچھ سچی قیادت نہیں مل سکی جو مخلص ہو عقیدہ توحید کے لیے اور لا الہ الا اللہ کے لیے، وہ حاصل نہیں ہو سکی. ان حالات میں کوشش جاری، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ خطبات اور یہ دروس اس عقیدے کو واضح کرنے کے لیے، لا الہ الا اللہ کو واضح کرنے کے لیے، عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے، اور یہ درس دینے کے لیے کہ اپنے محکمہ قضاء کو دیکھو، عدالتی نظام کو دیکھو، محکمہ تعلیم کو دیکھو، اور اس کی اصلاح ضروری. یہ سارے معاملے شریعت کے مطابق ہوں. سودی نظام کے ہم خوگر، مجھے اچھی طرح معلوم ہے. ایک زمانے میں کشمیر گیا، راستے میں سنا وزیر کا بیان کہ سودی معیشت کے بغیر گزارا نہیں ہمارا، سودی معیشت کے بغیر گزارا نہیں. کشمیر پہنچ گیا، پتہ چلا کہ اسی دن ایک بڑا سیلاب آ گیا، بڑا طوفان، اور پانی پہاڑوں کی چوٹیوں تک گیا. اس وزیر کا خاص طور پہ گاڑیاں، گودام، اس کے راشن، اس کی ساری جو املاک تھی وہ ساری کی ساری پانی میں ڈوب گئی، اور ایک بڑا نقصان ہوا. 2-3 دن ہم محصور رہے وہاں پر، آ نہیں سکے. دیکھیے اس کا بیان. سود کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، کھلم کھلا اعلان جنگ. اللہ کو چیلنج ہے کھلم کھلا کہ تو نے سود حرام کیا ہے، ہم اس کو حرام نہیں کر سکتے، ہمارا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. تو گزارا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا نظام کامل ہے. ان ٹیکسوں کی بجائے نظام زکوٰۃ قائم کر دو، نظام زکوٰۃ قائم کر دو، ساری کمزوریاں، فقر، قرضے سب دور ہو جائیں گے. نقص آپ کے نظام میں، اللہ کے نظام میں نہیں ہے. اللہ کا نظام کامل و اکمل ہے. زکوٰۃ کون لیتا ہے؟ حکومت. اب زکوٰۃ لو پوری قوت سے، جیسے ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا لو منعونی اقالا لو قاتلنہم. زکوٰۃ میں اگر تم اونٹ دے دو، رسی دبا کر بیٹھ جاؤ، اس کی رسی پر بھی تم سے لڑوں گا، میں قتال کروں گا، اتنی قوت سے. ٹیکس تو یہ بھی ایک محاربت اللہ کے نظام کے ساتھ ہے. ٹیکس عائد کرنا گناہ ہے بہت بڑا. وہ حاکم ظالم ہے جو ٹیکس کا نفاذ کرے. ہماری قوم زکوٰۃ بھی دے، ٹیکس بھی دے، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا؟ جب آپ نے اس صحابی کو رجم کیا جس سے غلطی ہو کہ زنا کی، مائد اسلمی اس کو رجم کیا، ساتھ کیا فرمائے؟ لقد تاب توبۃ لو تابہ صاحب محسن لغفر لہ. کہ مائد اسلمی ایسی توبہ کر گیا رجم ہو کر، اپنا گناہ پیش کر دیا، ظاہر کر دیا، رجم ہو گیا، قبول کر لیا، سزا قبول کر لی. اس کی توبہ یہی تھی. ایسی توبہ کر گیا کہ یہ توبہ اگر صاحب مخص کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دے. صاحب مخص کون ہے؟ ٹیکس خور حاکم، ٹیکس لگانے والا حاکم، ٹیکس لگانے والا حاکم. وہ ایک طرف زنا کا گناہ ہے، ایک طرف ٹیکس کا گناہ ہے. یعنی زنا کو گناہ چھوٹا اور ٹیکس کا بڑا ہے. اگر یہ توبہ صاحب مخص کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر. یعنی زنا کے گناہ کو تو معاف کر ہی دیا، مگر صاحب مخص کو بھی اللہ معاف کر. یہ وہ گناہ بڑا ہے اس سے. تو پھر یہ نظام اسلامی ہے جو شریعت نے نظام دیا، اللہ اس کے رسول نے نظام دیا، اس میں برکت بھی ہے اور کفایت بھی ہے، سارے مسائل حل ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ ہم ایک علیحدہ ریاست بنانے میں کامیاب تو ہو گئے، مگر وعدے کے ساتھ وفا نہیں کر سکے. عقیدہ توحید کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نہ وہ نظام لا سکے جو اللہ کی توحید کی متقاضیات میں سے ہے. نتیجہ پھر وہی غربت، فقر، افلاس، قرض، ظلم، داخلی سازشیں، بیرونی سازشیں، سب کا ہم شکار ہیں. سب کی نظریں پاکستان پر، ایک بھیڑیے کی طرح پاکستان کو دیکھ رہے ہیں.
اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں. سب کی نظریں پاکستان پر، داخلی سازشیں ہیں، بیرونی سازشیں ہیں، ہر ایک چیز کا شکار. اور اگر ہم اس مقصد کو سامنے رکھیں، اس مقصد پر ہم پوری طرح کاربند ہو جائیں اور اس کی تنفیذ میں کامیاب ہو جائیں تو یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، سارے مسائل. پھر گورنمنٹ کو کمیشن بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری معیشت کی تنگی کے اسباب کیا ہیں. معیشت کی تنگی کے اسباب گنائے جا چکے ہیں. تمہارے ننھے دماغوں پر زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسباب بتائے جا چکے ہیں قرآن و حدیث میں. اور سب سے واضح سبب توحید میں خلل، لا الہ الا اللہ میں خلل، یہ سب سے واضح سبب. اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ، اس کی تنفیذ کی طرف آ جاؤ، اس کے فہم کی طرف آ جاؤ، سارے مسائل حل ہو جائیں. کیونکہ توحید اللہ کا حق ہے. اور آپ کے حقوق کیا ہیں؟ آپ کو روٹی چاہیے، آپ کو امن چاہیے، سکون چاہیے، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی تجارت کے لیے امن چاہیے. یہ آپ کے حقوق. اللہ کے حق کو تم پورا کر دو. ایک ہی حق ہے لا الہ الا اللہ، تم پورا کر دو، اللہ تمہارے سارے حقوق پورے کر دے. نبی علیہ السلام نے جناب عبداللہ بن عباس کو نصیحت کی، طویل حدیث. پہلا جملہ کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظک. تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ اگر حفاظت کرے کوئی نقصان ہو سکتا ہے تمہیں، تمہارے اہل عیال کو، تمہاری معیشت کو، تجارت کو. تم اللہ کی حفاظت کرو، اس کے دین کی، اور اس کے دین میں سر فہرست عقیدہ توحید ہے، اس کی حفاظت. تو تنفیذ تو حکومت کی ذمہ داری. میرے عزیز طلبہ، ہمارا کردار کیا ہے؟ ادارے میں آپ کو توحید پڑھائی جاتی، ہر سال کوئی نہ کوئی کتاب. اچھی طرح پڑھو، اچھی طرح سمجھو، اور اپنے دروس کے ذریعے، اپنی جو ایک تربیت کے مواقع ان کے ذریعے اس توحید کو پھیلاؤ، اس کو نشر کرو، خوب اس کو پھیلاؤ، خوب پڑھو اور خوب پھیلاؤ. ہماری حکومتوں سے محاذرہ ہی نہیں ہے، نہ ہم اس کے قائل. حکومت کوئی بھی بن جائے، حکومت استقرار پا جائے، اس کو توڑنا، ٹانگیں کھینچنا ہمارا منہج ہی نہیں. پھر دعا ہے کہ یا اللہ اس کو اگر سیدھا ہے تو اس کو استقامت دے، اور ٹیڑھا ہے تو اس کو ہدایت دے. پھر ٹانگیں نہیں کھینچ. یہ ٹانگیں کھینچنا فتنہ ہے، فتنہ ہے. لوگ دھرنے دے رہے ہیں، مقصد صرف حکومت کو گرانا، مقصد کرسی حاصل کرنا. اس کے لیے تڑپ رہے ہیں، کرسی مل جائے ہمیں، تڑپ رہے ہیں. یہ ہمارا پروگرام ہی نہیں. ہمارا پروگرام یہ عقیدہ پڑھو، علم حاصل کرو، اور اپنی حدود کے مقدس کو پھیلاؤ. آپ ایک مسجد کے امام بنیں گے، اپنے نمازیوں کو توحید گھول گھول کے پھیلا دو. توحید پھیل جائے، پنپتی رہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے. اگر توحید کو سچے طریقے سے پھیلانے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو زمین کی خلافت دے سکتے. خلافت کسبی چیز نہیں ہے، واہبی چیز ہے. نعرے لگا رہے ہیں نظام خلافت، نظام خلافت. ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. کہ کون سی کوشش؟ کس نبی نے خلافت کی کوشش کی؟ نبی زمین پر آیا، بھیجا گیا ہے، تو نبی کا مطالبہ کیا تھا؟ کہ یا اللہ میرا اقتدار قائم کر دے، میری خلافت قائم کر دے. نہیں، نبی تو بالکل بے آسرا ہوتا. اور اس کا مشن، اس کا آغاز قولوا لا الہ الا اللہ، تربیت، تعلیم اور تصفیہ. کس نبی نے بات کی کہ مجھے اقتدار مل جائے؟ نبی علیہ السلام کو اقتدار پیش کیا گیا مکہ میں، آپ سب جانتے. اس دعوت کو چھوڑ، دعوت توحید کو چھوڑ دو. چاہو تو ہم مکہ کی بادشاہت آپ کو دے دیں، یا پھر کسی خوبصورت عورت کا نکاح لے لو، یا رقم کا تعین کرو، سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیں گے. بس یہ اس مشن کو چھوڑ دو لا الہ الا اللہ کی. بلکہ بعد میں اور نیچے اترے کہ اللہ کی توحید بیان کرو، ہمارے بتوں پر تنقید نہ کرو. یہاں آ کر سمجھوتا کر لو. نہیں سمجھوتا کر. اقتدار قبول کر لیتے. اگر یہ غلبہ اور اقتدار یہ نظام قائم کرنے کی کلید ہے تو قبول کر لیتے. لیکن نہیں. اگر معاہدے کے تحت قبول کرتے، کسی ایک بت کی آپ ایک انگلی کاٹ سکتے؟ ہاتھ تو بن چکے، معاہدہ نہیں کیا. جدوجہد قولوا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اور آج مکہ فتح ہو گیا، تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے، اور 360 بتوں کی گردنیں اڑا دی. ایسا نہ ہوتا تو ایک انگلی کسی کاٹ سکتے؟ یہ واہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے. اس کو ووٹوں سے مت خریدو.
یہ وہب چیز، اور وہب اللہ کب عطا کرتا ہے؟ جب اس قابل ہو جائے۔ اس قابل کیسے بننا ہے؟ ایسی جماعت کی تیاری جو کام کرے قولوا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، بس تربیت اور تصفیہ، لوگوں کی اصلاح۔ نہ یہ کرسی ہمارے مد نظر ہے، پیش نظر ہے، اور نہ کوئی اقتدار کی لالچ ہمارے پیش نظر، نہ دنیا کے پیسے کی حرص ہے۔ بس یہ عمل جو انبیاء کا مشن ہے اسی کو زندہ رکھو، اسی کو قائم رکھو۔ اللہ تعالیٰ جب اس دعوت کو پھیلا دے اس کی توفیق سے، تو اللہ ایسی جماعت کو اقتدار دے گا جو واقعتاً اس کے اہل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، اگر تم سب مرتد ہو جاؤ تو اللہ دوبارہ دین قائم کرنے پر قادر ہے۔ یا اللہ کیسے؟ اللہ چاہے تو کن کہہ کر قائم کر دے، آسمانوں پر قائم ہے نا، سارے فرشتے اللہ کے فرما بردار ہیں جو اربوں خربوں کی تعداد میں۔ اللہ زمین پر بھی قائم کر سکتے، مگر نہیں، زمین پر قائم کرنے کے لیے اللہ کا نظام یہ ہے کہ زمین پر تم قائم کرو گے بقوم، اللہ ایک قوم کو لائے گا یحبهم ویحبونہ۔ جس قوم کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہوگی، بس وہ قوم اقتدار پر قائم ہوگی، وہ قوم اصلاح کا کام کرے گی، وہ قوم جو اللہ کی طرف سے صحیح ایک نمائندہ اور خلافت کی اقدار ہوگی، جس کو اللہ سے محبت ہو اور اللہ کو اس سے محبت ہو۔ اور اللہ کی محبت کی بنیاد کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میری اتباع کر لو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ بس کسی کی شراکت نہ ہو، بس قال اللہ اور قال رسول اللہ، رسول اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ کی یہ نماز ہے، رسول اللہ کا یہ حج ہے، قبول کرتے جاؤ۔ جس قوم میں یہ اوصاف ہوں گے، اللہ اس قوم کے ذریعے زمین پر انقلاب قائم کرنے پر قادر۔ تو اپنی اصلاح کی ضرورت، اس پیغام کو لے لو، اس پیغام کو تھام دو، اس پیغام کو قائم کرو۔ یہ قائم کرنا کوئی یہ نہیں کہ نعروں اور جلوسوں کے ساتھ ہے، دین کا عمل دھیما عمل ہے۔ دین اچھل کود کو نہیں جانتا، ان دھرنوں اور نعروں کو نہیں جانتا، جلوسوں کو نہیں جانتا۔ یہ ایک دھیما عمل، تربیت نظام، تصفیہ، تربیت، اصلاح کرتے جاؤ۔ توفیق اور اصلاح اللہ کا کام۔ اللہ تعالیٰ کہ ایسی قوم تیار کر سکتا ہے، جماعت تیار کر سکتا ہے جس میں وہ سارے اوصاف آ جائیں کہ نظام خلافت آ جائے۔ تو نظام خلافت خریدی نہیں جاتی، نہ ووٹوں سے آتی ہے، نہ پیسے سے قائم ہوتی ہے، نہ نعروں سے قائم ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑا صبر آزما مرحلہ جو انبیاء نے اختیار کیا، اسی مرحلے پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ تو بحمد اللہ ہم آزاد ہیں۔ 14 اگست ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اس خوشی میں آپ کے ساتھ ہم شامل ہیں، مگر اس کا حق بھی تو ادا کیا جائے، مقاصد پر غور کیا جائے۔ مقاصد پر غور کرو گے اور اس کی تنفیذ کرو گے، اصلاح کی کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ برکت بھی دے گا اور کامیابی دے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن گیا اللہ اس کا بن جائے گا۔ یقیناً اللہ کا بننے کے لیے اللہ کے رسول کا نظام، آپ کی تعلیمات، آپ کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری، تاکہ اللہ کی محبت حاصل ہو۔ اور یہ محبت اساسی طور پر بنیاد ہے خلافت کی، اس زمین پر انقلاب کی جو انبیاء نے قائم کیا۔ انقلاب تو یہ عصر حاضر کی اصطلاح ہے، اصلاح کے لیے، اصلاح کی۔ ان الذین یمسکون الکتاب واقاموا الصلاۃ ان اللہ لا یضیع اجر المصلحین۔ مصلحین جو کتاب کو تھام لیں اور صحیح معنی میں نماز قائم کرتے ہیں، یہ مصلح ہیں، اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ لوگ اصلاح کرنے والے، شرک کو مٹا کر توحید قائم کرنے والے، بدعات کو مٹا کر سنت کو قائم کرنے والے، اور زمانے کی خرابیاں مٹا کر اصلاح قائم کرنے والے، یہ مصلحین۔ مگر کیا ہے؟ یہ 2 چیزیں ہوں، یمسکون تمسک بالکتاب، مضبوطی سے کتاب و سنت کو تھام لیں، واقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کریں، سیدھا کر کے قائم کریں، مرضی کی نماز نہیں، جو رسول اللہ کی نماز ہے، باپ دادا کی نماز نہیں، جو پیارے پیغمبر کی نماز، اس کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے، یہ مصلحین بن سکتے ہیں۔ اللہ ان کے ذریعے اصلاح کا کام کر سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اور اس خوشی میں ہم سب شامل ہیں۔ تو خوشی کے جو مقاصد ہیں اللہ ان کا فہم ہم کو عطا فرما دے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.